کیا آپ جانتے ہیں نیند میں آپ کی روح کہاں جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ صرف اس موت سے ہی واقف ہیں جس کے بعد وہ دنیا میں کبھی واپس نہیں آئیں گے، یعنی موت کبریٰ۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک اور موت بھی ہے جس کا مزہ ہر روز نیند میں جانے کے بعد چکھتے ہیں؟ جی ہاں، اس موت کو موت صغریٰ کہا جاتا ہے، اور اس بات کا واضح اشارہ قرآن کی اس آیت مبارکہ میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو نہیں مرے ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے۔ پھر جن پر موت کا حکم کر چکا ہوتا ہے ان کو روک رکھتا ہے، اور باقی روحوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ بعض سلف کا قول ہے مردوں کی روحیں جب وہ مریں اور زندوں کی روحیں جب وہ سوئیں قبض کر لی جاتی ہیں، جب تک اللہ چاہے ان میں آپس میں تعارف ہوتا ہے۔ پھر مردوں کی روحیں تو روک لی جاتی ہیں، دوسری روحیں جن کو ابھی موت کبریٰ نہیں آئی ہوتی دوبارہ اپنے مقررہ وقت کو پورا کرنے کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں، یعنی موت کبریٰ کے وقت تک۔ وہ چھوڑی ہوئی روحیں واپس نیند سے بیدار ہو کر اپنے معمولاتی زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مردوں کی روحیں اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے، زندوں کی روحیں واپس بھیج دیتا ہے، ان میں کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ بے شک غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس آیت مبارکہ میں بڑا سبق ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا ہم خیبر سے لوٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات میں سفر کر رہے تھے۔ کسی نے کہا حضور آپ اب پڑاؤ ڈال دیتے تو بہتر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں نماز کے وقت بھی تم سوتے نہ رہ جاؤ۔ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں آپ سب کو جگا دوں گا، چنانچہ سب لیٹ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی پیٹھ کجاوا سے لگا لی اور ان کی بھی آنکھ لگ گئی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو سورج کافی نکل چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال تو نے کیا کہا تھا؟ وہ بولے آج جیسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری ارواح کو جب چاہتا ہے قبض کر لیتا ہے، جس وقت چاہتا ہے واپس کر دیتا ہے۔ اے بلال اٹھ اور اذان دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے ہم میں سے کسی کو یقین نہیں جب وہ سوئے گا تو اس کی روح واپس آئے گی یا نہیں، وہ کل زندہ ہوگا یا نہیں۔ اس لیے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہو، سوتے وقت توبہ کر کے سویا کرو، اور ہر نماز میں اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملانا، آمین۔ ہمارے چینل کی باقی ویڈیوز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔